أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا بے شک ہم نصارا نصرانی ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم پختہ وعدہ ان سے، فنسوا پھر وہ سب بھول گئے، حظًا ایک بڑا حصہ، مما اس سے جو ذکروا بہ نصیحت کی گئی تھی انہیں اس کے ساتھ، فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف اور عنقریب، ینبئہم وہ بتا دے گا انہیں، بما کانوا یصنعون کہ وہ کیا کرتے رہے۔ سورہ مائدہ جو اوفوا بالعقود کی تاکید اور حکم کے ساتھ شروع ہوئی، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سب سے پہلے مخاطب کیا کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو نہ بھولنا، اور وہ وعدہ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے اسے نبھانا۔ اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی یہودیوں کی اور پھر یہاں عیسائیوں کی کہ رب نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، انہوں نے بھی رب کے ساتھ سمعنا و اطعنا کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا، بھلا دیا، نافرمانی کی روش پر چل پڑے، تو ان کا انجام کیا ہوا اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ قرآن یہ تذکرہ کرتا ہے میری اور آپ کی نصیحت کے لیے کہ ہم مسلمان ویسا معاملہ نہ کریں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا۔ ہم رب سے وعدہ کر کے اسے بھول نہ جائیں، اسے غافل نہ ہو جائیں، اسے توڑ نہ دیں۔ وہ قومیں جو رب کی بڑی چہیتی تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اولو العزم پیغمبر عطا کیے تھے، بہت سارے انبیاء دیے، کتاب اتاری، شریعت انہیں دی، ان سے شریعت کی کتاب کی پابندی کا عہد لیا، مضبوطی سے تھامنے کا عہد لیا، اور بدلے میں جنتوں کے وعدے کیے۔ ان قوموں نے رب کے ساتھ اپنے وعدے کو نہ نبھایا۔ پچھلی آیات میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، تو یہ آیت نمبر 14 میں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ عیسائیوں کا حال بھی یہودیوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اور قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، گویا قرآن خود انہیں نصارہ نہیں کہتا، اللہ انہیں نصارہ کہہ کر نہیں پکارتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، اور قرآن انہیں کیوں نصارہ نہیں کہتا، یا اللہ نے انہیں نصارہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ نصارہ کہتے ہیں مددگار، جیسے اہل مدینہ انصار کہلائے، اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے جان اور مال لگایا، تعاون کیا، اس لحاظ سے وہ انصار کہلائے۔ بالکل اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار، تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ نحن انصار اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نبی کی پکار پر خوشی سے نحن انصار اللہ کہہ کر دین کی نصرت کا جو پرجوش وعدہ کیا تھا، وہ اپنے اس وعدے پر ثابت قدم نہ رہے اور اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، توحید کی بجائے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا۔ بظاہر آپ دیکھیں کہ نصارہ کتنا اچھا نام ہے، مددگار۔ اسی طرح یہودی کا مطلب بھی بہت اچھا ہے، اس کے معنی ہے وہ کہ جس نے توبہ کی، جیسے قرآن میں آتا ہے نا انا ہدنا الیک، کہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو نام تو یہ بڑے پیارے ہیں مگر عمل مختلف۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ نصارہ سے عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ہوا تھا، اور انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دے کر ان پر ایمان لانے کی تاکید بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدح بھی ان کی کتاب میں موجود تھی۔ قرآن میں سورہ صف میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ وہ بشارت دیتا ہے ایک رسول کی جو اس کے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا۔
الغرض نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، مگر جب آپ کا ظہور ہوا تو انکار کر کے حضرت عیسیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، اپنی کتاب کی خلاف ورزی کی. اور وعدہ توڑنا ایک لحاظ سے جھوٹ بھی ہے، بے وفائی بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے. اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا تذکرہ کیا کہ چونکہ انہوں نے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، تو سب سے پہلی سزا جو انہیں ملی کہ ان سے ان کی کتاب کا علم بھلا دیا گیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی وہ الہامی کتاب کا ایک بڑا حصہ فراموش کر گئے، بھول گئے، گم کر بیٹھے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں. آج امت کا کیا حال ہے؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کا ایک بیشتر حصہ ہم فراموش کر بیٹھے ہیں؟ ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم اس سے جاہل ہیں. عام طبقہ تو چھوڑ دیجئے، وہ دیندار طبقہ، وہ لوگ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، پورا رمضان تراویح کے لیے مساجد میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کہ امام نماز کے اندر جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے تعلیم کے بہت سارے شعبوں میں، اس کی بہت ساری قسموں میں ایم فل، پی ایچ ڈی، ماسٹرز، بیچلرز، کتنی ڈگریاں حاصل کی، کتنی مہارتیں حاصل کی ہیں. عمر کے کئی سال اس تعلیم کی نظر کر دیے، بال سفید ہو گئی، نظریں کمزور ہو گئی، باپوں نے اپنی جوانیاں لگا دی، ماؤں نے زیور بیچے، بچوں کو پڑھایا اور خوب ڈاکٹر، انجینئر اور ہر فیلڈ کے ماہر تیار کیے. الحمدللہ، اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن سارا زور اسی تعلیم پر اور قرآن سے اس قدر نابلد کہ نماز تک کا ترجمہ نہیں معلوم. قرآن پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ رب کیا فرماتا ہے. ہم نہیں جانتے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کس کا حکم دیتے ہیں، کس بات سے منع کرتے ہیں، دین میں کس بات کی اجازت ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو رب کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، جو آخرت میں جہنم کی سزا کا مستحق بنا دیتے ہیں. کیا ہم غافل نہیں؟ کیا ہم بے خبر نہیں؟ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہدایت ملنی تھی، اللہ کی رحمت ملنی تھی، رہنمائی ملنی تھی. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کیا جو ہم رب کی اس تعلیم کو بھول گئے، اس سے غافل ہو گئے؟ کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اتنے وعدے کرنے کے بعد ہم کرتے وہی ہیں جو میرا دل کہتا ہے، جو معاشرہ کہتا ہے، جن رسموں پر ہمارے آباء و اجداد عمل کرتے آئے، جو مغرب سے آیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ گویا یونیورسل ٹروتھ بتا رہے ہیں، خواہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی امتیں تھیں یا آج موجودہ امت، جس نے بھی رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ ہدایت کا سورس اور منبع ہی اٹھا لیا کرتے ہیں، بھلا دیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن موجود رہے گا، اس کے ایک شوشے میں بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن امت اس کے پیغام سے غافل ہے، بے خبر ہے، بھولی ہوئی ہے. اور آج تو ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم سے کوئی بڑی بھول ہو رہی ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا. پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا. اور کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز پر چسپاں کرنا، مسلط کرنا. فَأَغْرَيْنَا، ہم نے چسپاں کر دیا، چپکا دیا، ڈال دیا، بھڑکا دیا. کیا؟ ان کے درمیان دشمنی اور بغض. اور دشمنی ایک ظاہری چیز ہے جو نظر آنے والی ہے، اور بغض ایک باطنی کیفیت، ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. اور یہ دشمنی اور بغض کب تک؟ الہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. یہ ہے ان کی عہد شکنی کی سزا. آپس کی دشمنیاں، فرقے بندیاں، لڑائیاں، قتل و غارت، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جانا، ہر فرقے کا دوسرے فرقے کو کافر کہنا. فَأَغْرَيْنَا، اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے جس طرح شکاری کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے نا تو وہ تیزی سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بھاگتا ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جب کوئی قوم رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے، اللہ اس سے اپنے احکامات کو بھلا دیتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس کی دشمنیاں اور لڑائیاں، بغض و عداوت.
اتحاد ختم ہو جاتا ہے، یکجہتی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، ہر ایک دوسرے کا دشمن۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے تسبیح کا دھاگا ہے جو اگر ٹوٹ جائے تو دانے بکھرتے دیر نہیں لگتی۔ اور اس مثال سے بھی سمجھے، گویا اللہ کی کتاب ایک گلیو ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جب تک وہ کتاب سے جڑے رہتے ہیں، جب تک اسلام سے جڑے رہتے ہیں، جب تک دین سے جڑے رہتے ہیں تو آپس میں بھی جڑے رہتے ہیں۔ اسلام سے کٹے، دین سے کٹے، کتاب سے کٹے تو آپس میں بھی کٹ گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ ایک قوم، ایک ملت تو جڑتی ہی نظریے پر ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، رب سے میثاق کے ذریعے۔ اگر اسی میں اختلاف ہو جائے تو ملت کو خون خرابے سے کیا چیز بچا سکتی ہے؟ دنیا میں محبت نہ زبان کی بنا پر ہوتی ہے، نہ جگہ کی بنا پر، نہ رنگ اور نسل کی بنا پر، نہ مفادات کی بنا پر۔ اس کی اصل بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ دین ہے۔ جس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں، اوس اور خزرج جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ نے، اسلام نے، قرآن نے، کتاب نے ان کے دلوں کو کیسے جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم ساری کی ساری زمین کی دولت خرچ کر ڈالتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو رب کا دین دلوں کو جوڑتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس کے دین پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت عطا کرے گا، دلوں کو جوڑ دے گا۔ یہاں تذکرہ عیسائیوں کا کیا جا رہا ہے، ان کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اللہ نے انہیں کتاب بھلا دی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بظاہر الفاظ ہے فَأَغْرَيْنَا، ہم نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، لیکن یہ ہم نے مراد کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے رب کے فرمان کو بھلا دیا، رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلا کہ ان کے اندر دشمنی اور پھوٹ پڑ گئی، اور اللہ نے اسے اپنے ساتھ اس لیے منسوخ کیا کیونکہ یہ ہوا اللہ کی سنت کے مطابق۔ جو کوئی بھی رب کے کلام کو بھول جائے گا، اللہ کے دین کو فراموش کر دے گا، رب سے کیے ہوئے وعدے نہیں نبھائے گا، تو اسے تو یہ سزا مل کر رہے گی۔ اسی لیے ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر صدیوں تک جنگیں ہوتی رہیں، اور یہ بڑے بڑے 3 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک نستوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ متحد مانتے، تیسرا ملکائیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں کا ایک جز مانتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی جب توحید کو چھوڑا تو فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو کافر کہنے لگا، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 2 بڑی عالمی جنگیں ہوئیں۔ آج اگر یہ لوگ باہم متحد نظر آتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تو عیسائیت ہی چھوڑ چکے، دین سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئے، اور اختلاف تو ان کا مذہب کی بنیاد پر تھا، جب مذہب نہ رہا تو اختلاف بھی نہ رہا۔ اور اس کی دوسری وجہ مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اصلاً ایک نہیں ہے، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں متحد سمجھتے ہو لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اصلاً ایک نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ایک ہیں، تاکہ مسلمانوں کو دبا کر اور انہیں شکست دے کر ان کے وسائل میں حصے دار بن سکیں۔ اور یہاں آیت میں جو قیامت تک کا لفظ آیا ہے، جس طرح ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو قیامت تک اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ شخص قیامت تک زندہ رہے گا اور یہ حرکت کرتا رہے گا۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر قیامت تک بھی زندہ رہے تو یہ اس بات کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی کہ انہیں یہ چھوٹ قیامت تک ہی حاصل ہے، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی، مہلت باقی ہے۔ عنقریب قیامت کے دن ان ساری تہمتوں پر جو انسانوں نے رب پر لگائیں پوری طرح یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ پر ہم عیسائیوں کا حال رہے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے مسلمانوں کی کہانی بتائی جا رہی ہے کہ آج مسلمانوں میں فرقہ بندیاں نہیں ہیں، یا چھوٹی چھوٹی بات پر مسجدیں الگ نہیں کر لی جاتی، اور ایک دوسرے کو کافر کہنا، دین سے خارج کہنا، اور لڑائیاں اور فسادات۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، وجہ کیا ہے؟ رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جو دلوں کو جوڑنے والی چیز تھی۔ اجتماعی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی ہم اپنے گھروں اور اپنے خاندانوں کا حال بھی دیکھ لیں،
وہ خاندان، وہ گھر جہاں دین ہے، جہاں قرآن ہے، جہاں اسلام کی سمجھ ہے، وہاں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے کم ہیں، اور وہ گھرانے جو دین سے دور ہیں، غافل ہیں، بے خبر ہیں، جاہل ہیں، وہاں فتنے، لڑائیاں، جھگڑے، خواہ وہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، خواہ وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، خواہ وہ بہن بھائیوں کے جھگڑے ہیں، وہاں اس طرح کا انتشار اور پھوٹ زیادہ ہے۔ تو آئیے اسلام کی طرف، آئیے قرآن کی طرف، یہ چیز دلوں کو جوڑے گی، یہ آپس میں محبت پیدا کرے گی، یہ وہ رویے سکھاتی ہے، یہ وہ اخلاق سکھاتی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس کی پھوٹ اور بغض و عداوت کی برائی سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ اسلام کو مونڈنے والی ہے۔ اور ایک اور روایت میں تو واضح طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور یہ بغض اور حسد کی بیماری ہے، اور فرمایا کہ یہ مونڈنے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین مونڈنے والی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت کا گر بتایا کہ سلام کو عام کرو۔ گویا دین سے دوری بغض و عداوت لاتی ہے، اور آپس کا بغض اور عداوت اور حسد دین کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ دو لوگ کہ جو آپس میں جن کے دل پھٹے ہوئے ہوں، جن کے درمیان لڑائی ہو، ان کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو درجے میں نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ آپ سوچئے، نماز، روزہ اور صدقہ، اس سے بھی افضل درجے کی نیکی کیا ہے؟ اور صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے، اس لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے۔ تو آپس میں میل جول کرا دینا، صلح کرا دینا، روٹھے وہ کو منا دینا، اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہمارا دین قائم رہے گا، اور یہ بڑے درجے کی نیکی ہے۔ دین سے جڑے بھی رہیں اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور عنقریب وہ انہیں خبر دے گا، کس بات کی؟ اس بات کی جو وہ کرتے رہے۔ عنقریب کے لیے عربی میں ایک سین زبر سا کا لفظ آتا ہے اور ایک سوفا کا لفظ آتا ہے، اور سا سوفا سے زیادہ عنقریب ہوتا ہے۔ سوفا بھی عنقریب ہے لیکن اس کی نسبتاً ذرا دور کی بات ہے۔ تو یہاں سوفا سے مراد قیامت کے دن یعنی عنقریب آخرت میں ہم انہیں آگاہ کر دیں گے، ہم انہیں بتا دیں گے، ہم انہیں اطلاع دے دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اور یصنعون یعنی یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعملون یفعلون، بلکہ کہا یصنعون۔ اور صنعت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مینوفیکچرنگ، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، پلاننگ کے تحت ڈیزائن کر کے چیزوں کو بنایا جاتا ہے، اسے صنعت کہتے ہیں۔ گویا وہ چیزیں جو انہوں نے دین میں گھڑی، پلاننگ کے تحت خود ساختہ، جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو اس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ غلط کام کرتے رہے ہیں، اب آپ نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ مراد کیا ہے کہ انہیں جو سزا دی جائے گی وہ ایسے ہی نہیں دے دی جائے گی، بلکہ انہیں یہ بتا کر دی جائے گی کہ وہ کیا حرکتیں کرتے رہے۔ یہ سزا ان کے کن کرتوتوں کا بدلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، منصف ہے، اور یہ عدل کا تقاضا ہے کہ جب کسی کو سزا دی جائے تو اسے بتا دیا جائے کہ اسے یہ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور آپ غور کیجئے، قرآن یہودیوں کے، عیسائیوں کے، پچھلی قوموں کے قصے ہمیں کیوں سناتا ہے؟ وہ لوگ جو مر کھپ گئے، مٹی میں رل مل گئے، ہمارے سامنے ان کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں اور خود کو برے اعمال اور برے نتائج سے بچا لیں۔ زندگی بہت بڑا جوا ہے، اس سے بڑا کوئی جوا نہیں۔ کیسے؟ اس میں ایک ہی چانس ہے، دوسرا کوئی چانس نہیں۔ دوسرے جتنے بھی دنیا کے امتحانات ہیں ان میں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں بہت سارے چانس موجود ہیں،
ایک دفعہ ناکام ہوئے، 2 دفعہ ناکام ہوئے، دوبارہ کوشش کر لیجئے، 12 کوشش کر لیجئے۔ زندگی بڑے موقع دیتی ہے، لیکن زندگی ایک بار ختم ہو جائے تو دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی۔ اس سٹیج پہ جب لوگ کھڑے ہوں گے کہ جب اللہ انہیں بتا رہا ہوگا کہ وہ کیا کچھ کرتے آئے ہیں، اور وہ رب سے مہلت مانگیں گے، گڑگڑائیں گے، التجائیں کریں گے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دیا کرتا، دوبارہ مہلت نہیں دیا کرتا۔ اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور قیامت میں ان لوگوں میں شامل کرے جس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب کا معاملہ کریں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد یقیناً جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بہت سی باتیں، مما، اس میں سے جو، تم تخفون من الکتاب، تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، ویعفو، اور وہ درگزر کرتا ہے، ان کثیر، بہت سی باتوں سے، قد جاءکم، یقیناً آ چکا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور، و کتاب مبین، اور کھول کھول کر بیان کرنے والی ایک کتاب۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے یہودیوں یا اے عیسائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، تمہارے پاس تو ہدایت کی کتاب موجود ہے، الہامی کتاب موجود ہے، اور کتاب کے ہوتے ہوئے تمہارے اندر یہ خرافات، تمہاری یہ بدعہدیاں، تمہاری یہ جسارتیں، یعنی وہ لوگ جنہیں علم ہی نہ ہو، جن کے پاس کوئی مستند سورس ہی نہ ہو، جو بے خبر ہو، جو جاہل ہو، ان سے تو جہالت کی توقع کی جا سکتی ہے، مگر جن کے پاس کتاب ہو اور وہ بھی رب کی دی ہوئی مستند کتاب ہو، اس کے باوجود وہ حقیقت کو نہ پہچانے، وہ غلط عقائد اور غلط نظریات اور غلط رسومات کو ہی دین بنا لے، تو یہ دوہرا جرم ہے، یہ علمی بددیانتی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے اور کتاب کے ہوتے ہوئے بھی حقیقت پر پردہ ڈالنا، حقیقت سے نظریں چرانا اور باطل عقائد کو اور باطل طریقوں کو پروموٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا اہل الکتاب، تمہارے پاس تو ہمارا رسول آ چکا۔ گویا یہاں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اسلام لانے کی دعوت دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور ان کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسولنا کہہ کر پکارا کہ یہ ہمارا رسول ہے، اور گویا یہاں رسول کی ذمہ داری بھی بتا دی کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ وہ تمہاری بہت ساری وہ باتیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ گویا رسول کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد درست کرے، انہیں عبادات کے طریقے بتائے، انہیں احکامات بتائے، بلکہ رسول کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دین کے اندر بدعات کو دور کرے، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، خدا سے منسوب کردہ اگر کوئی من گھڑت باتیں ہیں، اضافے ہوں یا کمیاں، رسول کا یہ مقام ہے کہ وہ ان سارے اضافوں کو، ان ساری بدعتوں کو آشکار کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ اس لیے یہاں ہم بھی یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی آمد پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے، اور آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ لہٰذا آج دین میں اگر کوئی بدعات ہیں، اضافے ہیں یا کمیاں ہیں، خود ساختہ رسمیں اور عبادتیں اور طریقے جو دین میں نت نئے ایجاد کر لیے گئے، رسول پر ایمان رکھنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بدعات کو آشکار کریں، وہ تعلیمات جو دین کی ہیں، جنہیں لوگ چھپائے ہوئے ہیں، انہیں لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں، وہ حقیقتیں کہ جن پر لوگوں نے پردہ ڈال رکھا ہے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے۔ دین کے علم برداروں کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ان بدعات سے آگاہ کریں۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں چند یہودی
سنساری کے حکم کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ سچ بتاؤ، کیا تمہاری کتاب میں زنا کے جرم کی سزا سنساری نہیں؟ بلکہ آپ نے اس انداز سے انہیں مخاطب کیا کہ خدا کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، سچ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں زنا کے جرم کی سزا سنساری نہیں؟ تو ابن سوریہ جو یہودی عالم تھا، اس نے جواب دیا کہ آپ نے قسم دلائی ہے اور قسم بھی بڑی سخت دلائی ہے، اس لیے معاملہ ظاہر کرنا پڑا۔ بے شک ہمارے مذہب میں بھی اسلام کی طرح زنا کی سزا سنساری ہے، لیکن جب ہماری قوم میں زنا کی کثرت ہوئی اور ہمیں یہ خیال ہوا کہ اگر ہم سنساری کرتے جائیں گے تو ایک دن ہماری جماعت کمزور پڑ جائے گی، اس لیے ہم نے رجم کے حکم کو خود بدل دیا۔ اب اگر کوئی ہماری قوم میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس کو 100 کوڑے مارتے ہیں اور سر منڈوا کر منہ کالا کر کے شہر میں پھراتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا اور وہ زنا کر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں اس ضمن میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے تو یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ وہ مرتکبین کا منہ کالا کرتے ہیں اور انہیں گدھے پر بٹھا کر گشت کراتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علماء کو تورات کے ساتھ بلائیے۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک عالم نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ تو یہ تھا یہودیوں کا وتیرہ کہ وہ کتاب میں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو چھپاتے تھے، اور ان کی خیانتوں اور بددیانتیوں کو کھولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی ثبوت ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ ہی ہسٹری کو جانتے تھے۔ اور جس طرح انہوں نے سنساری کے حکم کو پوشیدہ رکھا، ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ تھا، ان کے اخلاق کا تذکرہ تھا، ان کے حلیے کا تذکرہ بھی موجود تھا، اور وہ رجم کے حکم کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی آمد کی خبر کو بھی پوشیدہ رکھتے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی بہت ساری باتوں کو جو وہ چھپاتے تھے تم ظاہر کر دیتے ہو اور بہت ساری باتوں سے درگزر کر دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ بددیانتیاں بہت ساری ہیں، کئی بددیانتیاں ان کی کھلی اور کئی نہ کھلی۔ اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کی ساری ہی بددیانتیوں کو کھول دیا ہوتا؟ کیوں ان کی چند بددیانتیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا؟ کیوں ان کو ظاہر نہیں کیا؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان باتوں کو ظاہر فرماتے جن کے اظہار میں کوئی دینی فائدہ یا مصلحت ہوتی، ورنہ وہ خباثتیں جن کو ظاہر کرنے سے صرف ان کی رسوائی ہوتی، اس سے دین کی کوئی اصلاح یا دین کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا، ان کو ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ اصل مقصد تو دین کی تجدید کرنا تھا، اس کی تکمیل کرنی تھی، نہ کہ ان قوموں کی تذلیل مقصد تھی۔ تخفون من الکتاب، اب یا وہ لفظ چھپاتے یا اس کے معنی بدلتے، ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ حقیقت پر پردہ ڈالنا، خلق خدا کی آنکھوں میں دھول چھونکنا۔ اس لیے قرآن ان کی ان حرکتوں کے لیے اخفا کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور ان قوموں نے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات کو چھپایا۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، کیا ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپائیں، انہیں بیان نہ کریں؟ اور کس قدر سزا ہے، کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے احکامات کو چھپانا۔ قرآن میں آتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا بینات میں سے، خدا میں سے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ اسے بیان کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ گویا تمام مخلوق ایسے لوگوں پر لعنت کرتی ہے جو ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو قرآن کی بات کو، دین کی بات کو، دین کے احکامات کو چھپاتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے کتاب میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔
اور کیوں ساری دنیا لعنت کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہ دین سراسر سلامتی کا دین ہے، اس میں سب کے لیے خیر اور نفع ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ تو اس سرچشمہ ہدایت پر کوئی پردہ ڈالے، اسے کسی حکم پر پردہ ڈالے، گویا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو خیر سے محروم کر دیا۔ جن چیزوں سے انہیں فائدہ ملنے والا تھا، پردہ ڈال کر ان کا نقصان کر دیا۔ تو جن کا نقصان ہوا، کیا وہ لعنت نہیں کریں گے؟ جو اس فائدے سے محروم ہوئے، جن لوگوں کے سبب، کیا محروم ہونے والے ان محروم کرنے والوں پر لعنت نہیں کریں گے؟ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپا لیا، یعنی بتایا نہیں، تو اللہ قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ یعنی معلوم بھی ہو، پھر جان بوجھ کر اس کا ذکر نہ کرنا، پوچھنے پر اسے نہ بتانا، جس جگہ اسے کوٹ کیا جانا چاہیے، بتایا جانا چاہیے، وہاں خاموشی اختیار کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج تو ہم نے اپنے لب سی لیے، ہم جانتے یہ برائی ہے، ہم جانتے یہ گناہ ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم برا نہیں بننا چاہتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے ناراض نہ ہوں۔ آج دنیا کے حقیر فائدے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، مارکیٹ میں کون سی چیز کس دکان پر چند روپے سستی مل رہی ہے، کس ریسیپی کو فالو کیا جائے تو کھانا مزیدار بنے گا، ایک ایک چیز ہم بتانا فرض منصبی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں بتاتے تو حق بات نہیں بتاتے، نہیں بتاتے تو دین نہیں بتاتے، اللہ کے احکام نہیں بتاتے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے دین پر شرمندہ ہیں۔ اپنے دین پر کانفیڈنٹ رہیے، پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، حق بات کہنے میں شرم محسوس نہ کیجیے، ہاں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایسے انداز سے کہ کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو، پتہ چلے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، بس محبت اور خیر خواہی کی بنا پر آپ اسے برائی سے بچانا چاہتے ہیں۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ کسی عالم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور نہ کسی جاہل کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ یعنی علم ہے تو بتائیے، اور اگر علم نہیں ہے تو پوچھیے۔ نہ عالم کے لیے خاموش رہنا جائز ہے اور نہ ہی جاہل کے لیے خاموش رہنا جائز ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کو چھپانے سے بچو، کیونکہ یہ تباہی کا باعث ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ علم چھپانا نہیں ہے، علم کو پھیلانا ہے۔ کیوں؟ یہ علم روشنی ہے، یہ اندھیرے اور تاریکیاں دور کرنے آیا ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کھول کر بیان کر دینے والی کتاب آ گئی۔ اب اس بات پر علماء نے بحث کی ہے کہ یہاں نور سے مراد اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے، اور بعض اسکالرز کے نزدیک نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، اور یہ تفسیر بھی بالکل درست ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوئے، کفر کی تاریکی چھٹی، آپ کی ذات ہدایت کا منبع، نور ہدایت، نور نبوت ہے، آپ کے آنے سے روشنی پھیلی۔ آپ کو قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ بھی کہا، چمکتا ہوا روشن چراغ، جو جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے، جو تاریکیوں کو دور کرتا ہے۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، اور یہ تفسیر بھی درست ہو سکتی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نور کہا ہے، جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے انہیں قوت دی اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں نور کس کو کہا گیا؟ جو دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، یعنی کتاب قرآن۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ پھر قرآن پچھلی کتابوں کو بھی نور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ گویا آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں ہدایت کا منبع، روشنی کا منبع ہیں، اور جو اس نور کو اپنا لیتے ہیں ان کی زندگیاں چمک جاتی ہیں۔
اور قرآن کے بغیر اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے، گرتے پڑتے، خاندان ٹوٹتے بکھرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن کا نور تو ہمیں دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی چاہیے۔ آپ امیجن کیجئے، اگر آپ اندھیروں میں بیٹھے ہو، خوب اندھیرا ہو، کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، اور آپ نے اٹھ کر پانی کا گلاس ہی لینا ہو، واش روم ہی جانا ہو، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، چوٹیں آ سکتی ہیں۔ اور اندھیرے میں عین ممکن ہے جو آپ کے فائدے کی چیز ہو آپ اس سے ڈر جائیں، رسی کو سانپ سمجھ بیٹھیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کسی نقصان دہ چیز کو فائدے کی چیز سمجھ بیٹھیں۔ اندھیرا جو ہے، اندھیرے میں کوئی اپنا آ رہا ہو اور آپ ڈر جائیں کہ شاید کوئی ڈاکو آ گئے، کوئی جن بھوت آ گئے، حالانکہ وہ آپ کا خیر خواہ، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا اپنا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ڈاکو کو یا کسی لٹیرے کو یا کسی جن بھوت کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب قرآن کی روشنی زندگی میں نہیں ہوتی، ہدایت زندگی میں نہیں ہوتی، تو اپنے پرائے لگنے لگتے ہیں، پرائے اپنے لگنے لگتے ہیں۔ شیطان جیسا دشمن خیر خواہ لگتا ہے، اور والدین اور اساتذہ جیسی خیر خواہ ہستیاں ہمیں دشمن لگنے لگتی ہیں۔ اور دنیا میں تو کتنے ہی اندھیرے ہیں، غم کے اندھیرے ہیں، منافقت کے اندھیرے ہیں، شک کے اندھیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں، دکھوں کے اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں میں روشنی کس سے آئے گی؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، اور یہ نور دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، تم دیکھو گے اہل ایمان کو، مومن مردوں اور عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کے دائیں اور ان کے بائیں نور دوڑ رہا ہوگا، جبکہ منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ اور جن کے پاس یہ نور نہ ہو، قرآن کا نور نہ ہو، ہدایت کا نور نہ ہو، پھر وہ روشنی کہاں سے پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جن کو اللہ کی ذات سے نور نہ ملا، اللہ کے کلام سے نور نہیں ملا، تو ان کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کتنی میزریبل لائف ہوتی ہے جب انسان اندھیروں میں جی رہا ہو، تھوڑی دیر کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو اور اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، یا آپ کے اپنے اندھیروں میں ہو، آپ کی بیٹی کے گھر میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جائے اور وہ اندھیروں میں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہو، کیسے تڑپیں گے آپ چاہیں گے کہ فوراً وہ وہاں سے نکل آئے، آپ کے پاس آ جائے، اندھیروں سے کسی طرح سے نکل آئے تاکہ ٹھوکریں نہ کھائے، پریشان نہ ہو۔ تو آج جتنے بھی یہ قمقمے اور بجلیاں اور روشنیاں، اگر اصل روشنی نہیں، اگر قرآن کی روشنی نہیں، تو پھر جہالت کے اندھیروں میں ٹھوکریں ہیں اور میزریبل لائف ہے۔ ایسے ہی چبھن اور دکھن محسوس کریں، تڑپ محسوس کریں اپنے ان پیاروں کے لیے جو قرآن کی روشنی سے دور ہیں، جو اسلام کی روشنی سے دور ہیں، تڑپ کر انہیں روشنی کی طرف لائیں، اور اپنے لیے بھی دعا مانگے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا۔ وہ آیت نور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، میرے دل کو پر نور کر دے، میری نگاہوں کو پر نور کر دے، میری سماعت کو، میری بصارت کو، میری زبان میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں مجھے سراپا نور بنا دے، میری ذات سے روشنی پھیلے، میرے اعضاء مجھے روشنی دے، ہدایت کی طرف لے کر چلے۔ اور بے شک قرآن سے دل میں نور، چہرے پر نور، قبر میں نور، حشر میں نور، کتنے ہی نور ہیں جو ملتے ہیں جب اللہ کی کتاب پر عمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ کون؟ اللہ۔ اور کسے ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا چاہے، جو اس کی خوشنودی کا طلبگار ہو، سبل السلام، وہ رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، اور کہاں لے جاتا ہے؟ الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں سب سے پہلے ایک تفسیری نقطہ دیکھ لیجئے کہ وہ مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، وہ یہاں اس آیت سے بھی دلیل دیتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا یہدی بھی، یعنی یہ جو ہی کی ضمیر ہے اور یہاں سنگولر ضمیر ہے، گویا نور بھی اور کتاب مبین بھی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔
اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو یہاں یہدی بہم اللہ ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، مگر قرآن کے ذریعے سے بھی ہدایت کسے ملتی ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی طلب رکھتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے، جو خواہش اور تمنا رکھتا ہے، جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتا ہے، جس کے دل کے اندر رب کی رضا پانے کی سچی طلب ہے، جسے رب کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ ہے. وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کے پرستار ہیں، جنہیں رب کی رضا یا ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ان کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلا کرتا. یہ ہدایت جس کی توفیق رب کے اذن سے ملتی ہے، اور یہ اذن ان کے لیے جن کے اندر رب کو راضی کرنے کی جستجو ہو، تڑپ ہو. پتہ چلا کہ دین طلب کرنے پر ملتا ہے، تڑپ پر ملتا ہے، اخلاص پر ملتا ہے. اور ایک برتن جو الٹا پڑا ہوا ہو، آپ اسے برستی بارش میں کیوں نہ رکھ دیں، اس کے اندر قطرہ بھی نہیں جا سکتا. اسی طرح جس دل کے اندر خواہش نہ ہو، طلب نہ ہو، نہ قرآن انہیں فائدہ دے گا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہیں کوئی رہنمائی ملے گی. گویا پتہ یہ چلا کہ قرآن سے ہدایت ان کو نہیں ملے گی جو طاقوں میں سجاتے ہیں، نہ ان کو ملے گی جو چومتے ہیں، نہ ان کو ملے گی جو قرآن کو ماننے والے ہیں، نہ ان کو ملے گی جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، تھامنے والے ہیں، آنکھوں سے لگانے والے ہیں. حتیٰ کہ انہیں بھی قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی جو قرآن کے معنی اور تفسیر جانتے ہیں، جو اس کی گرامر میں سر دھنتے ہیں. نہ انہیں ہدایت ملے گی جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. ملے گی تو قرآن سے انہیں ہدایت ملے گی جو ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھیں گے، جو قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی ماننے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہدایت ملتی ہے تو سینہ کھلتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بھر دیتے ہیں، پھر گناہ، بدعتیں، برائیاں دلوں میں قبول نہیں کرتا. اور بہت سے لوگوں نے تو قرآن سے ہی گمراہی کو پایا، نہ مان کر، الٹے معنی پہنا کر، غلط تعویلیں کر کے. لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے اندر سچی طلب رکھتے ہیں، رب انہیں گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، انہیں غلط سوچ سے، غلط انداز فکر سے، غلط نظریات سے محفوظ رکھتا ہے. گویا اہم بات کیا ہے؟ رب کی رضا کا چاہنا. ہم لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، اللہ بتاتا ہے کہ اس کی رضا چاہو، اور ہم دیکھتے ہیں جو ہستی میرے لیے، آپ کے لیے جتنی اہم ہے، اتنی ہمیں اس کی خوشی بھی عزیز ہے. تو رب کی ذات سے بڑھ کر اہم کون ہو سکتا ہے جس کی خوشی ہمیں عزیز ہو؟ اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اس کو قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. اور کیا بتاتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے. سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور سبل اس کا پلورل یعنی بہت سی راہیں. وہ قرآن ہمیں خیر کے، سلامتی کے، بھلائی کے، نیکی کے، جنت میں جانے کے بہت سے طریقے بتاتا ہے، بہت سی راہیں دکھاتا ہے. اچھے اخلاق کے ذریعے، انفاق کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، حلال روزی کے ذریعے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے. کتنی ہی راہیں ہیں جنت کو جانے کی، رب کی سلامتی کو پانے کی. انسان آگ سے بھی سلامت رہے، کجی سے بھی سلامت رہے، رب کی ناراضگی سے بھی رب کی پناہ میں رہے. تو قرآن ہمیں یہ راہیں دکھاتا ہے، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کی راہیں. اور قرآن سے جو ہدایت لیتے ہیں ان کا دل سلامت، ان کا ضمیر سلامت، ان کی عقل سلامت، ان کا گھر سلامت، ان کا خاندان سلامت، اور معاشرہ سلامت، ان کے اندر انسانیت سلامت. اور اسی میں کائنات کی سلامتی ہے، اسی میں زندگیوں کی سلامتی ہے. یہ اسلام ہے، یہ امن و سلامتی کا دین ہے، اور رب کی ذات کا دیا ہوا دین ہے جو السلام ہے. ہم نماز کے بعد کلمات میں یہ کلمہ کہتے ہیں نا، اللہم انت السلام و منک السلام، کہ تو سراسر سلامتی ہے اور سلامتی تجھ سے ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بے دینی کے دور میں بے چینیاں دیکھی ہوں، فتنے دیکھے ہوں، غم دیکھے ہوں، فسادات دیکھے ہوں، جنگ و جدل دیکھی ہو، وہ اس دین کی صحیح قدر بتا سکتے ہیں کہ سلامتی اصل میں ہے کیا چیز. اور پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی
اگر نفرتیں ہوں، لڑائیاں ہوں، بے سکونی ہو، اندھیرے ہوں، ٹھوکریں ہوں، ذلت ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اسلام تو یہ ساری چیزیں مٹا دیا کرتا ہے۔ اسلام تو جہالت سے، خرافات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ لوگوں کی عقل روشن، ضمیر روشن، شخصیت روشن ہو جاتی ہے، چمک جاتی ہے۔ اور غور کیجئے گا یہاں اس آیت میں جو لفظ آیا ہے نا، بِإِذْنِهِ، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، ملتی بھی اسے ہے جو اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ہدایت رب کے اذن کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے اندر ہے، نہ برائی سے بچنے کی قوت، جب تک اللہ نہ چاہے۔ دل کی طلب اور رب کی توفیق جب مل جاتی ہے تو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے پیٹرول آگ کو کھینچتا ہے اور آگ پیٹرول کو کھینچتی ہے۔ دل میں تڑپ ہو اور رب کی توفیق ہو تو قرآن ہدایت دیتا ہے، اور قرآن کے بغیر تو فتنے اتنے ہیں کہ ایمان بچانا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو وہی چیز ہے نا جس کی ہم رب سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہدایت انہیں ملے گی جو دل سے چاہیں گے، تمنا کریں گے، خواہش رکھیں گے، تڑپ رکھیں گے، اور یہ ہدایت قرآن کے ذریعے ملے گی، رب کی توفیق سے ملے گی، اور یہ راستہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی بھول بھلائیاں نہیں ہیں، نہ کوئی ایسے موڑ ہیں، نہ پگ ڈنڈیاں، نہ یہ راستہ کہیں بند گلی میں جا کر کھلتا ہے۔ یہ تو صراط مستقیم ہے جو سیدھا رب کی رضا اور اس کی جنت کو جاتا ہے۔ پھر مانگتے ہیں ہم اپنے پروردگار سے اللہم اہدنا صراط مستقیم، اے اللہ اس سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجئے، ہمیں تھام لیجئے، ہمیں اس راہ سے بھٹکنے نہ دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، پروردگار ہدایت کے راستے پر چلانے کے بعد ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اس کتاب کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کلاس کو میری اور آپ کی ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوع کر دے، اور اے اللہ اس نور کے ذریعے ہماری ذات کو، ہمارے کردار کو ایسی چمک عطا فرما کہ ہماری زندگیاں بھی چمک اٹھیں اور دنیا کے اندھیروں کو بھی دور کرنے کا باعث بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔